نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، دین اسلام کی جامعیت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں میں ایک واضح اور دو ٹوک رہنمائی عطا کرتی ہے۔ دین اسلام دنیا کا وہ عظیم ترین پروگرام ہے جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود، انسانیت کی ترقی اور کامیابی کا ضامن ہے۔ ان تعلیمات کے اثرات انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر پوری توانائی کے ساتھ یکساں طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جہاں انسانی جسم کی فلاح و بہبود کے لیے دین اسلام نے ایک جامع سیاسی، معاشی اور سماجی نظام پیش کیا ہے، وہیں انسانی قلوب کو اللہ سے جوڑنے، اس کے امراض کا علاج کرنے، روح کی ترقی اور کامیابی کے لیے ایک واضح راستہ متعین کرنے کا لائحہ عمل بھی پیش کیا ہے۔ دین اسلام کی شریعت کے احکامات فقہاء اور علماء ربانیین نے واضح کیے ہیں۔ دین اسلام کی سیاسی، معاشی اور سماجی تعلیمات مسلم تمام شعبوں میں انسانیت کی رہنمائی کی، انسانیت کے سامنے آیا ہے۔ اسی طرح انسانی روح کی ترقی اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے، روح کے مسائل کے حل کے لیے اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کی ایک عظیم جد و جہد اور کوشش رہی ہے۔ دین کے یہ تینوں شعبے دین کے تمام مجددین کی زندگی کا اہم حصہ رہے ہیں، شریعت بھی، طریقت بھی، اور سیاست و معیشت اور اجتماعیت بھی۔ لیکن کام کرنے کے لیے جیسے ایک شعبے کو مخصوص کر لیا جاتا ہے، ایسے ہی علماء ربانیین کی شناخت بعض حوالوں سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جن میں نمایاں ترین انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے لوگ وہ اولیاء اللہ ہیں، انسانیت دوست، انسانیت کی ترقی کا غم رکھنے والے، اس کے لیے مجموعی طور پر ترقی کا کردار ادا کرنے والے سچے علماء ربانیین اور مجددین امت رہے ہیں۔
انسانیت دراصل روح کی تہذیب پر، روح کے مہذب ہونے پر انسانیت کے جوہر کے نکھرنے کا مدار ہے۔ اسی لیے جس کی ملکیت اعلیٰ اور اونچی ہے وہ اتنا ہی انسانیت دوست ہے، انسانیت کے اعلیٰ معیار کا نمونہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی ارواح مقدسہ ملکیت کے اس اعلیٰ مقام پر ہوتی ہیں کہ جو اپنے تمام تر انسانی فطری مقامات کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال میں لاتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد یہ اعلیٰ اعزاز اور اکرام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حاصل ہوا ہے، جن کی ارواح مقدسہ نے، جن کی روحوں نے، جن کی ملکیت نے اعلیٰ سطح پر کردار ادا کرتے ہوئے انسانیت کی ترقی اور فلاح کا غیر معمولی اور مثالی نظام قائم کیا ہے۔ بالخصوص خلفائے راشدین، جن کی اولو العزمی، جن کی بلندی فکر، جن کی انسانیت دوستی کی اعلیٰ صلاحیتیں تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، ترقی کا معیار پیدا کرنے کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہی حال صحابہ کے بعد اولیاء اللہ اور علماء ربانیین کا رہا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ دنیا میں عام انسانیت اپنے اپنے شعبوں کے اعلیٰ ماہرین کی اتباع سے ہی ترقی کرتی ہے۔ ڈاکٹروں میں جو اچھا ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، جسے اچھا تجربہ حاصل ہے، جسے اپنی فیلڈ پر کمانڈ حاصل ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ اور ایک معیار کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس کو بھی ڈاکٹری سیکھنی ہے وہ اس کی اتباع یا اس کے طریقہ کار کی پیروی کرنے سے اسے حاصل ہونی ہے۔ اسی طریقے سے اچھا انجینئر جس کو بہت اعلیٰ مہارت اور صلاحیت حاصل ہے تو وہ اس کو نمونہ معیار بنایا جاتا ہے۔ سول سٹرکچر میں اسی کے مطابق جو اس کی اعلیٰ صلاحیتیں رکھنے والا ہے، قائم کرنے والا انجینئر ہے، وہ معیار اور نمونے کی حیثیت سے کردار ادا کرتا ہے۔ یہی حال زندگی کے ہر شعبے کا ہے، اساتذہ ہوں، پروفیسر ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں۔ ایسے ہی انسانی ارواح میں انسانیت کی ترقی کا اعلیٰ پروگرام اور پیغام وہ ہے جو انسانی فلاح و بہبود کے لیے اعلیٰ معیار اور نمونہ قائم کرنے والے ہیں۔ اور اس حوالے سے جو نمونے کی شخصیات ہر دور میں گزری ہیں وہ مجددین امت کہلاتے ہیں۔ ان مجددین امت کے ذریعے سے ہی دراصل انسانی روح کی پاکیزگی کا اعلیٰ نظام ہمارے سامنے آتا ہے۔ صحابہ کے بعد حضرت حسن بصری ہوں یا سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا ان کی اتباع میں چاروں سلاسل کے جو بانیین علماء ربانیین اور مجددین امت ہوں، ان تمام کا کردار اسی حوالے سے ہے کہ انہوں نے انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے ایک واضح طریقہ ہدایت متعین کیا ہے۔ یہ طریقت دراصل طریقہ ہدایت ہے یا طریقہ تربیت ہے۔ اس طریقے کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ جیسے کسی علم کے حصول کے لیے زیادہ بہتر طریقہ تعلیم آکسفورڈ اسکول سسٹم، کیمبرج اسکول سسٹم، اب بننا تو سب نے انجینئر ہی ہے، بننا تو سب نے ڈاکٹر ہے یا قانون دان ہے، لیکن ایک بچے کو ابتدا سے لے کر ایک انجینئر بننے تک جو پالش کرنے کا عمل ہے، تربیت کا عمل ہے، وہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہر ایک اسکول سسٹم کا الگ ہوگا۔ آخری نتیجہ جو ہے وہ ڈاکٹر کی شکل میں نکلے گا، انجینئر کی شکل میں نکلے گا، تعلیم یافتہ ایک گریجویٹ کی شکل میں نکلے گا، لیکن طریقہ تربیت الگ الگ ہے۔ کسی نے سلیبس کے اندر کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، کسی نے اور دوسری رکھی ہوئی ہیں، کسی نے پڑھنے پڑھانے کے لیے ایک شیڈول بنایا ہے، کسی نے دوسرا شیڈول دوسرے طریقے سے بنایا ہے، لیکن نتیجہ مجموعی طور پر کہاں ہے؟ جس کے لیے ہدف مقرر کیا گیا ہے کہ اس کو مختلف شعبوں میں مختلف پروگرام جو رکھے گئے ہیں، آگے پی ایچ ڈی یا اس کے لیے اعلیٰ صلاحیتوں کی مزید مہارتیں اس کے اندر پوسٹ ڈاک وغیرہ کی پیدا کرنی ہے، تو طریقہ دراصل اس طریقہ تربیت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ طریقت کوئی غیر مانوس چیز نہیں۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ تصوف اور طریقت کا دین سے کیا تعلق؟ دین تو صرف شریعت کے چند احکامات کے رٹ لینے کا نام ہے، قرآن و حدیث کے پڑھ لینے کا نام ہے، بس قرآن و حدیث پڑھ لو اور خود بخود کیا ہے دین پر عمل ہو جائے گا۔
کسی تصوف اور طریقت کی ضرورت نہیں، تو بھائی اگر یہ بات ہے تو پھر آپ بھی کسی سکول اور سسٹم کی پابندی کیوں لازمی سمجھتے ہیں؟ اپنے بچے کو یہ سارے لوگ جو ہیں کسی نہ کسی کہتے ہیں جی فلاں سکول میں داخل کراؤ، اس کے پڑھانے کا طریقہ بڑا اچھا ہے۔ پاکستان میں تو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ سرکاری اسکولوں میں اپنے بچے پڑھانے کے بجائے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، اور اس میں بھی مقابلہ ہے کہ کون تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے، کون اعلیٰ صلاحیتوں کے ساتھ نکھارتا ہے، تو اس کے اندر اپنے بچے کو داخل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ایک ہی تعلیم ہے، وہی سرکاری نصاب ہے جو سرکاری اسکولوں نے بھی پڑھانا ہے، اور وہی سرکاری نصاب ہے جو پرائیویٹ اسکولوں نے پڑھانا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے سرکاری اسکولوں سے ہٹا کر پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے بچے داخل کرانے کی؟ اور پھر اسکولوں کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ہر بچے کو گھر میں خود ہی کتابیں پڑھا دیا کرو اور وہ خود بخود ہی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے۔ تو یہ بڑی احمقانہ بات ہے کہ انجینئر ڈاکٹر بننے کے لیے تو ہمیں ایک طریقہ تربیت کی ضرورت ہے یا طریقہ تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن اپنی روح کو پاک صاف کرنے کے لیے، اس کو مہذب بنانے کے لیے کسی طریقت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طریقت بھی تو طریقہ تربیت ہی ہے کہ تربیت کا اس طریقے سے وہاں تک پہنچا جائے۔ وصول الی اللہ کا صحیح طریقہ ان 4 اولیاء اللہ علماء ربانیین اور ان کے سلسلے کے مشائخ نے متعین کیا ہے۔ مثلاً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قادریہ سلسلے کا اجرا کیا، تو قادریہ سلسلہ طریقت کا وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے روح کم سے کم وقت میں وصول الی اللہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا کیسا راستہ اختیار کرتی ہے، کس طریقے کے مطابق وہاں تک پہنچے گی۔ مقصد تو منزل مقصود تک پہنچنا ہے، اس پہنچنے کے لیے طریقہ بہترین کون سا ہے، کون کون سے اعمال اور وظائف کیے جائیں، کس کس طریقے سے کون کون سے کام کیے جائیں، تو جس کے نتیجے میں یہ صلاحیت روح کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یا روح کے اندر جو بیداری نہیں ہے، غفلت ہے، کوتاہی ہے، جو بچہ پڑھائی میں غافل ہو، جس سے غفلت ہوتی ہے، تو اس کو اچھے طریقہ تعلیم میں ہم ڈال دیتے ہیں، استاد بھی محنت کراتا ہے، شاگرد بھی محنت کرتا ہے، اور پھر جناب بار بار امتحانات بھی لیے جاتے ہیں، بار بار اس کے اوپر نگرانی کی جاتی ہے۔ وہی جو سرکاری اسکولوں میں نالائق ہوتے ہیں، پرائیویٹ اسکول میں توجہ دینے اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی غفلت کے جو پردے دل کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، دماغ کے اوپر مسلط ہیں، عقل جنہوں نے مفلوج کر رکھی ہے، قلب جنہوں نے غلاف چڑھا رکھے ہیں، نفس کے اوپر جنہوں نے خواہشات کا غلبہ رکھا ہوا ہے، تو اس سے جان چھڑانے کے لیے ایک طریقے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک اس طریقہ کار کو اختیار نہ کیا جائے، طریقہ خود فرض واجب نہیں ہے، لیکن طریقے کے بغیر آگے پہنچا بھی نہیں جا سکتا۔ بڑے دریا اور سمندر سے جب تک پائپ لے کر نہیں آئیں گے تو اس وقت تک کیا ہے، پانی نہیں ملے گا۔ پانی لیا جا سکتا ہے، ڈول کے ذریعے سے بھی لیا جا سکتا ہے، دریا سے، ہاں جی، اور کوئی مشقت کندھوں پر لاد کر بھی لایا جا سکتا ہے، مشکیزے پر کوئی کسی ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لانے میں کتنا وقت خرچ ہوگا اور کتنی محنت اور مشقت کرنی پڑے گی۔ اور اگر وہاں سے ایک پائپ آپ ڈال کر ایک ایسا طریقہ انجینئر دریافت کریں کہ اس کے ذریعے سے یہ پانی خود بخود آپ کے ٹینک کے اندر پہنچ جائے، تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا یہ کہ یہ ساری پھٹیکیں برداشت کرنے کے بعد آپ کہیں کہ جی اب ہمیں اس طریقے سے سیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی؟ تو یہ بات قطعی طور پر غلط ہے۔ عام طور پر یہ آج کل جو تصوف کے منکرین ہیں یا طریقت کا انکار کرنے والے ہیں، وہ احمقانہ دلائل اسی طرح کے دیتے ہیں کہ جی اس کی تو ضرورت نہیں ہے، بس قرآن ہمارے پاس موجود ہے، حدیث ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر باقی انسانوں کی کیا ضرورت ہے؟ نہ کسی ولی کی ضرورت ہے، نہ کسی صحابی کی، بلکہ اس سے بڑھ کر اگر کہا جائے تو نبی کی بھی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو نبی دے گئے، تمہارے حوالے کر گئے، اب قرآن خود ہی پڑھو اور خود ہی ولی اللہ بن جاؤ۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار جو ہے جب تک اختیار نہ کیا جائے اس وقت تک کامیابی نہیں ہوتی۔ تو ان اولیاء اللہ کے اس طریقے کو سمجھنا، اور یاد رکھو یہ اولیاء اللہ کا جو طریقہ علماء ربانیین کا ان 4 سلسلوں کے مشائخ کا رہا ہے، وہ تینوں شعبوں میں رہا ہے کہ جب نفس انسانی مہذب ہو گیا، اس نے اس طریقہ کار پر عمل کر کے اپنی عقل، اپنے نفس اور اپنے قلب کو مہذب بنا لیا، اپنے میں سے حرص، لالچ، خود غرضی، مفاد پرستی اور انسانیت دشمن رویے نکال لیے، اور انسانیت دوست سوچ، عدل و انصاف، صباحت اور سخاوت اور انسانیت کی ہمدردی کا جذبہ بیدار کر لیا، تو اب تو شریعت کے احکامات سیکھ کر عمل میں لانے کے لیے جو سیاسی نظام بھی بنائے گا وہ ہمیشہ انسان دوست ہوگا۔ سیاست بھی تو فی ذات ہی کوئی مقصد نہیں،
سیاست بھی تو ایک اعلیٰ مقصد کے حصول کا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے مثلاً امن و امان قائم ہونا ہے سوسائٹی میں۔ اب نام سیاست کا ہو اور امن قائم نہ ہو تو وہ سیاست کیا ہوئی؟ اس کی تو اسے سیاست نہیں کہا جا سکتا۔ سیاست وہ طریقہ حکومت ہے، وہ طریقہ تربیت ہے انسانیت کے لیے کہ جو انسانیت کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کا ایک باقاعدہ سسٹم انسانیت کے لیے قائم کرتا ہے۔ اس طریقے کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا۔ حکومتی رٹ کے بغیر انسانی مسائل حل نہیں ہوتے۔ حکومتی طاقت کے بغیر چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، سامراجی طاغوتی قوتوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک آپ کے پاس دفاعی فورسز، فوج نہ ہو، جب تک آپ کے پاس داخلی سیکورٹی فورسز، پولیس نہ ہو، تو آپ سوسائٹی میں امن و امان قائم کرنے اور سامراجی طاغوتی قوتوں سے بچنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اب آج کل بعض مذہبی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی کیا ضرورت ہے، وہ حضور کے زمانے میں تو جہاد ہوا تھا، سیاست ہوئی تھی، تو حضور نے اس کو بالتبع اختیار کیا تھا، لہذا اب دین میں سیاست نہیں ہے، اب فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اب پولیس رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اب حکومت بنانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ چاہے گا تو خود ہی حکومت تمہیں تشتری میں رکھ کر دے دے گا، خلافت بھی خود ہی مل جائے گی، اس کو اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے سے سوسائٹی میں امن و امان قائم ہوتا ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے سوسائٹی کی معاشی مسائل حل ہوتے ہیں، سیاسی مسائل حل ہوتے ہیں، معاشی مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام طریقہ اسی لیے ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کی فلاح و بہبود کا نظام قائم ہو۔ یہی حال طریقت کا ہے کہ طریقت بھی انسانی روح کو پاکیزہ بنانے، اعلیٰ اخلاق کا حامل بنانے کا ایک طریقہ کار ہے، جس طریقہ کار کے ذریعے سے انسانی روح مہذب بنتی ہے، انسانیت کی اعلیٰ اخلاق اور اقدار اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، سوسائٹی کی ترقی کے لیے وہ فلاح و بہبود اختیار کرتی ہے۔ اور پھر اگلی بات بھی سنو، شریعت کے احکامات بھی انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں۔ شریعت فی ذات ہی بنیادی طور پر خود تو کوئی مقصد نہیں ہے، وہ تو ایک مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کے ذریعے سے تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے حکم کو کسی سامراجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات اور شریعت کے احکامات کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال میں لایا جائے، تو پھر وہ شریعت تو نہ ہوئی، بلکہ اس فتویٰ دینے والے کی فتویٰ فروشی ہوئی جس کے ذریعے سے وہ آیات بیچ کر پیسے بٹورنا چاہتا ہے۔ اللہ کا حکم اگر نتیجہ پیدا کر رہا ہے اور اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو وہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن اگر کسی قوم کو نماز میں لگا کر اس قوم کے اوپر سیاسی غلبہ حاصل کرنا مقصود ہو، تو نماز کا جو شرعی حکم ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے، وہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اب وہ گویا کہ اس حکم کے نتیجے میں اس انسانیت کو غلام بنانے کی حکمت عملی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بلکہ قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ ایسا اگر موقع ہو کہ دشمن کے حملے کے موقع پر نماز قضا کرنی پڑے تو کر دو۔ اب شریعت کا حکم تو تھا کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اب ہر حال میں نماز فرض ہے، لیکن حضور نے غزوہ خندق میں نماز ظہر اس وقت میں نہیں پڑھی، شریعت کا حکم جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ کیوں کہ اگر نماز کے اندر لگتے تو جو لڑائی کا اہم مرحلہ ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہاں اس مرحلے پر وہ غفلت پوری مدینے کے اوپر دشمن کے قبضے کا باعث بن جائے گی۔ آپ نے عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی، مغرب کی نماز، 4 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کی ہیں، اس وقت میں نہیں پڑھیں جس وقت کے اندر اس کے پڑھنے کا حکم تھا۔ تو شریعت کا مطلب بھی ایک نتیجہ پیدا کرنا ہے، وہ نتیجہ اگر حاصل نہیں ہوتا اور اس نماز کے ذریعے سے نتیجے میں خلل پیدا ہوتا ہے تو اس کو قضا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یا اگر بہت ہی زیادہ ناگزیر حالت ہو تو پھر صلاۃ الخوف پڑھنے کا طریقہ کار وضع کیا گیا کہ جناب 1 رکعت پڑھ لو امام کے پیچھے اور دوسری رکعت کے موقع پر دوسرے لوگ آ جائیں اور وہ جا کر دشمن کے مقابلے پر پہرا دیں۔ اب یہ نماز کے اندر ساری چلت پھرت، اسلحے کا استعمال، آنا جانا، پورا صلاۃ الخوف کا طریقہ قرآن حکیم نے ایک پورا رکوع نازل کیا اس طریقے کو واضح کرنے کے لیے کہ جب تمہیں خوف کی حالت ہو اور لڑائی کے لیے سیکورٹی کی بھی ضرورت ہو تو تم اس طریقے سے خوف کی نماز پڑھ لو۔ صلاۃ الخوف کا پورا باب تمام فقہی اور حدیثی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شریعت کا حکم بھی اگر اللہ کے دین کے غلبے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہو رہا ہے تو شریعت کا حکم کہلائے گا، ورنہ وہ شریعت کا حکم ہوتے ہوئے بھی اگر اس سے کوئی ذاتی، گروہی یا طبقاتی مفادات حاصل کرنے مقصود ہیں
تو پھر اسی زمرے میں شامل ہوگا جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ اشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ یہ لوگ میری آیات کو چند ٹکوں کے عوض فروخت کرتے ہیں، حکم الہی کو سامراجی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے شیخ الہند نے فرمایا کہ اگر انگریز مجھے کہے کہ مولوی صاحب ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لو، تو اس کے کہنے سے میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ شیطان کا کیا مقصد ہے کہ مجھے نماز میں لگانا چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نماز میں لگا کر کوئی نہ کوئی شرارت کرنا چاہتا ہے، انسانیت کے راستے کی کوئی رکاوٹ کھڑی کرنا چاہتا ہے، تو اس لیے اس کے کہنے سے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ تو آپ دیکھیے کہ شریعت، طریقت اور سیاست تینوں کی تینوں چیزیں وہ ہیں جن سے ایک اعلیٰ مقصود اور نتیجہ حاصل کرنا ہے، اور وہ ہے اپنی روح کا اللہ کے ساتھ سچا تعلق، مخلصانہ وابستگی، اور حسد، کینہ، بغض، عداوت اور بد اخلاقیوں سے نجات حاصل کرنا، اور اسی طریقے سے انسان دوستی، یعنی انسانوں کی فلاح و بہبود کا، امن و امان کا، جان مال عزت آبرو کے تحفظ کا باقاعدہ نظام قائم کرنا۔ اولیاء اللہ کی تعلیم یہی ہے، جس کے ذریعے سے وہ ایک ایسے طریقے سے گزارتے ہیں، ایسے تربیت کے مراحل سے گزارتے ہیں کہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ انسانی روح تمام غلطیوں، کوتاہیوں، بد اخلاقیوں سے نجات حاصل کر کے اعلیٰ اخلاق کے حامل بن جائے، اس کے اندر عدل کا نظریہ پیدا ہو جائے، اس کے اندر اللہ کے ساتھ سچی وابستگی پیدا ہو جائے، اس کی روح کے اندر ایک بلندی اور سماحت پیدا ہو جائے، اس کے اندر عزم و ہمت بلند ہو جائے، وہ اس کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور آگے بڑھنے کے مواقع پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو، بزدل نہ بنے، مروبیت اس میں سے ختم ہو جائے، جرأت اور ہمت اس کے اندر پیدا ہو جائے، آگے بڑھنے کے لیے وہ ایک نتیجہ پیدا کرے، غلبہ دین کے نظریے کے ساتھ کام کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ یہ ان اولیاء اللہ کی تعلیمات سے چیزیں ظاہر ہوئیں۔ اسی لیے یہ اولیاء اللہ پہلے خود اپنے وجود پر جدوجہد اور کوشش کر کے اپنے نفس کو ترقی کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتے ہیں۔ اب جو مجاہدہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 12 سال تک جنگلوں میں تنہائی میں زندگی بسر کرنا، محنت اور مشقت برداشت کرنا، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے انسانیت کی ترقی اور روح کی کامیابی کے منازل طے کرنا، اور اس کے ذریعے سے ایک طریقہ انسانیت کی تعلیم و تربیت کا واضح کرنا، یہ انہی کا کام ہے۔ ہاں جی، اسی طریقے سے چشتی سلسلے کے بزرگ ہیں، نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں، اسی طریقے سے سہروردی سلسلے کے بزرگ ہیں۔ ان چاروں سلسلوں کے جو صحیح علماء ربانیین اور مجددین رہے ہیں، انہوں نے وہ طریقہ تربیت دریافت کیا ہے جو انسانی روح کو پاکیزہ بناتا ہے۔ ان لوگوں کا بنیادی کام غفلت میں مبتلا انسانوں کی روحوں کو کھینچ کر اللہ کے ساتھ جوڑنے کا کام ہے۔ جو بچہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، توجہ نہیں کرتا، اور اس کے لیے کیا ہے، تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو استاد بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کا مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ نگرانی کرنے کو مراقبہ کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا مسائل کیا ہیں، اس کی روح میں خرابی کیا ہے، غفلت کیوں پیدا ہو رہی ہے، کھیل کود کی طرف متوجہ ہے، دماغ میں کمزوری ہے، کیا مسئلہ کیا ہے، اور اس مسئلے کے مطابق اس کا حل تجویز کر کے اس کو کیا اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ تو استاذ کی توجہ سے وہ بچہ کیا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ بن جاتا ہے۔ ہاں جی، نالائق سے نالائق بچہ بھی آگے بڑھنے کے مواقع اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ بالکل ہی سرے سے رہا ہوا ہو تو وہ تو الگ بات ہے، ظاہر ہے کہ کوئی استاد نئی چیز تو تخلیق نہیں پیدا کر سکتا، لیکن جو غفلت کے پردے ہیں وہ دور کرنے اور اس کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے ایک راستے پر ڈالنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اگر استاذ نگرانی کرے اور وہ توجہ رکھے، وہ مراقبہ کرے تو وہ تو جائز ہے، اور اگر کوئی صوفی اور ولی اور کوئی بزرگ جو ہے وہ اپنے مریدین کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ کر توجہ کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا کام کرے تو یہ شرک ہو گیا۔ آج کل یہ گھڑنتو شرک جو ہے حدیث کی تعلیم کے نام پر جو یہاں پیدا کر دیا گیا ہے، ہر چیز میں شرک، ہر چیز میں شرک اور بدعت کے نام پر گمراہی پھیلانے کے فتوے دیے جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خرابی کی وجہ یہی ہے کہ بات کو درست تناظر میں سمجھے بغیر اوٹ پٹانگ فتوے لگائے جاتے ہیں۔ تعلیم استاذ اگر دے توجہ سے تو وہ جائز ہو گئی، اس کے ذریعے سے بچے کی تعلیم و تربیت درست ہو گئی، لیکن ایک ولی کامل وہ اپنے متعلقین کی روح کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے کے لیے توجہ ڈالے، مراقبے کا کہے، روح کو درست کرنے کے طریقے بتلائے کہ ذکر اس طریقے سے کرو، یہ اعمال اس طریقے سے کرو، یہ طریقہ کار یہ کرو، اور ان تمام چیزوں کو رد کرنے کے لیے یہ کام کرو،
عقل و شعور کو بیدار کرو، مکر و فریب سے نکلو، عدل و انصاف کا نظریہ رکھو، انسانیت کی بھلائی کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے کام کرو، نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا کرو۔ تو یہ سارے کام کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو کیا ہے، حضور نے تو یہ نہیں کیے۔ بھائی حضور جس اعلیٰ درجے پر ہیں اور ان کی کلاس جس اعلیٰ درجے پر ہے، تو وہاں جو اعلیٰ درجے کی سپر کلاس ہوتی ہے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خود بخود ہی پڑھتے ہیں اور خود بخود ہی ترقی کے منازل طے کرتے ہیں۔ اب صحابہ جیسی اولو العزم کلاس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاذ، تو وہ اعلیٰ صلاحیتیں جو ہیں اس کے لیے اس طرح کی غفلت اور ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں، اس طرح کے مراقبے اور مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب طبیعتوں میں غفلت ہے، کوتاہی ہے، خرابی ہے، کمزوری ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ تو نالائق بچوں کے لیے استاذ کو زیادہ محنت اور مشقت کے ساتھ طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے وہ آگے ترقی کے منازل طے کرے۔ تو یا تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم صحابہ کی طرح کے بڑے لائق فائق ہیں، اگر لائق فائق ہوتے تو اسی طرح کا نظام پیدا کرنے کی اہلیت یہاں نہ پیدا کر لیتے۔ آج ہماری ناکامی کی بڑی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اپنی نالائقی اور اپنی جہالت کا بھی احساس نہیں، اور اس جہالت کی بنیاد پر جو فتوی بازی اور جو مذہبی رہنمائی کے دعوے دار، دین اسلام کی نئی سے نئی تعبیرات پیش کرنے والے وہ لوگ جو آج اسلامی جماعتوں کے نمائندے بن کر رہنمائی کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ روح پاکیزہ نہیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت ان کے اندر موجود ہے، اور وہ اسلام کے ٹھیکیدار بن کر بنے ہوئے ہیں، اس کا نتیجہ آج کی تباہی اور بربادی ہے۔ ہر 10 20 30 سال کے بعد ہمیں اسلام بدلنا پڑتا ہے۔ ذرا تاریخ تو اٹھاؤ پچھلے 100 سال کی، یہ جتنی بھی نام نہاد یہاں اسلامی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ کسی بھی عنوان سے ہوں، کہیں مسلم ہو، کہیں اسلامی ہو، کہیں اسلام ہو، ان کو ہر 5-10 سال کے بعد تبدیلی پیدا کرنی پڑی۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ انہوں نے اولیاء اللہ کی تعلیم و تربیت کا انکار کیا ہے، ان کے اپنے دل پاکیزہ نہیں تھے، ان کی روح خود پاک نہیں تھی، کسی سچے ولی کی صحبت میں رہ کر ترقی یافتہ نہیں بنے تھے، تربیت یافتہ نہیں بنے۔ یہ سامراجی تعلیمی اداروں میں پڑھے بڑے، انہی کی تعلیم کے نظریے کے مطابق یہاں اسلامائزیشن کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ تو یہ خود ساختہ اسلام کی جتنی تعبیریں ہیں، یہ روح کی پاکیزگی کے بغیر، اولیاء اللہ سے وابستگی کے بغیر، ان سے تعلیم حاصل کیے بغیر، سچی علماء ربانیین کی جماعت سے وابستگی کے بغیر جو اسلام کی تعبیر و پیش کی گئی، تشریحات پیش کی گئیں، آج ان کی گمراہیوں کا شاخسانہ ہے کہ ہر 20-30 سال بعد اسلام کا ماڈل بدل جاتا ہے۔ سامراج کو جس وقت جیسے اسلام کی ضرورت ہوتی ہے ویسا اسلام پیش کر دیا جاتا ہے، اور اس اسلام کی جگہ پر کسی نئے اسلام کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ نیا اسلام آ جاتا ہے۔ اس لیے روح کی پاکیزگی کی فکر کرنی چاہیے، سچے اولیاء اللہ کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے، ان سلاسل طریقت، سلاسل سیاست اور سلاسل شریعت، ان تینوں کے ساتھ وابستگی ہو کر جب تک اعلیٰ شعور کا انسان نہیں بنتا، اس کی عقل، اس کا قلب، اس کا نفس مہذب نہیں بنتا، اس وقت تک رہنمائی کیا ایک عام انسانیت کی ترقی کا معیار بھی قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آج بڑی ضرورت ہے کہ اپنی روح کو پاکیزہ بنانے، اپنی عقل کو باشعور بنانے، اپنے قلب کو جرأت اور ہمت کے ساتھ وابستہ کرنے، اپنے نفس کو خواہشات سے مہذب بنانے کے لیے اس سچی جماعت کے ساتھ وابستگی اختیار کی جائے جو ان تینوں شعبوں میں مجددانہ کردار ادا کرنے، قلوب کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے، مہذب بنانے کا کردار ادا کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔